بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک، یہ 4-5 آیات ہیں. ان میں سارے کے سارے مسائل و احکام روزے کے بارے میں، رمضان کے بارے میں، اور ان میں سے جو آخری آیت ہے 187، اس کا میں نے کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے. آیت لمبی ہے، مسائل اس میں اور بھی ہیں، لیکن ہمارا چونکہ وقت محدود ہوتا ہے نا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. رات کو کھاتے پیتے رہو. رات کو ساری رات تو کھاتے پیتے ہی رہیں گے نا، سونا بھی ہے تھوڑا بہت، لیکن افطاری کے بعد، تراویح کے بعد اگر کوئی سو جاتا ہے تو وہ جب چاہے اٹھے کھائے پیے. ہمارا مسلمانوں کا روزہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے روزے کی طرح نہیں ہے، بلکہ شروع اسلام میں ایسا تھا کہ اگر کوئی روزہ رکھ لیتا، اگر کوئی روزہ افطار کر لیتا، کھایا پیا سو گیا، اب وہ اٹھ کے کھا نہیں سکتا تھا، اس کا اگلا روزہ شروع ہو گیا. اس نے صحابہ کرام کے لیے تکلیف پیدا کر دی. ظاہر ہے کہ آدمی عشاء پڑھ کے سو گیا، تراویح پڑھ کے سو گیا، اسے اٹھے گا، بھوک لگے گی، اسے پیاس لگے گی، اسے کوئی بھی حاجت ہو سکتی ہے. تو صحابہ کرام سے پھر کچھ غلطیاں ہونا شروع ہوئیں. یعنی کیا کروں میں، ابھی تو میں سویا ہوں، اب میں بیدار ہو گیا تو ابھی ساری رات بھی باقی ہے، آگے سارا دن بھی باقی ہے. بعض لوگوں سے کچھ کوتاہیاں ہو گئیں تو اللہ رب العزت نے یہ اعلان عام کر دیا کہ تم سے جو خطائیں ہو گئیں ہم نے معاف کر دی، اور آئندہ خطا کا موقع نہ رہے، آئندہ کسی کو خطا کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اللہ رب العزت نے ثانی فرما دی کہ کہا فجر کی اذان ہونے تک جب چاہو کھاؤ پیو، میاں بیوی ملو، کوئی مسئلہ نہیں. اسلام کی آسانی ہے نا یہ. دوسرے مذہبوں میں بھی اس طرح کا روزہ نہیں تھا جس طرح ہمارا ہے. ان کا 24 گھنٹے کا روزہ، کھاؤ پیو اور روزہ شروع. ہمارا روزہ کتنے گھنٹے ہوتا ہے؟ اگر لمبے سے لمبا ہو تو کتنے گھنٹے بنتا ہے؟ 14 گھنٹے. جن دنوں بہت لمبا دن ہوتا ہے اس وقت 14 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، اور آج کل تو 13 ہے نا، کبھی جا کے 14 کا بنے گا. ہمیں اللہ رب العزت نے 24 گھنٹے میں سے، پورے دن اور رات میں سے صرف 14، 13، 12 گھنٹے کے روزے کا حکم دیا ہے. باقی فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو. رات کو کب تک کھاتے پیتے رہو؟ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ صبح کا سفیدہ رات کی اندھیری سے صاف ہو جائے. اب ہمارے یہاں شہروں میں تو پتہ نہیں چلتا کہ فجر کب ہوئی. آسمان کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے، اتنی لائٹنگ ہوتی ہے کہ کب فجر ہو گئی، کب رات ختم ہو گئی، اوپر سے پتہ نہیں چلتا. ہمیں ہماری گھڑیوں سے، ہمارے ٹائم پیس سے یا
वॉल क्लॉक से उससे पता चलता है, कैलेंडर से पता चलता है कि जी भाई फजर हो गई। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, घड़ियाँ थी नहीं, कैलेंडर नहीं थे, वॉल क्लॉक नहीं थे, सिर्फ ऊपर का ही सहारा हुआ करता था। तो अल्लाह ने फरमाया कि देखो जब रात का अंधेरा चट जाए और सुबह की सफ़ेदी उसमें से फूट पड़े, यह है जिसे तुलुए सुबह सादक कहते हैं। तुलुए सुबह सादक जिस वक़्त फजर की अजान होती है, अल्लाह ने फरमाया कि उस वक़्त तक खाते पीते रहो, कोई मसला नहीं। अब इसका माना यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारे लिए सहरी खाने की आखिरी हद रखी है वो कब तक है? फजर की अजान तक। अब एक आदमी अफ्तारी करता है, अफ्तारी करने के बाद चाय पानी काफ़ी पी और तरावी पढ़ने के लिए चला गया, तरावी पढ़ के आया और आके फिर कुछ और खाना शुरू किया, जागता रहा, 11-12 बजे तक खाता पीता रहा और फिर सो गया। अब अगर ये बैचलर है, अकेला है, तो इसे कोई उठाएगा फजर के लिए? अब पेट भर के सोया है, अब ये सोया रह जाएगा, इसकी नमाज भी निकल जाएगी। जल्दी सहरी करके फारग हो जाने का नतीजा फजर की नमाज गई। अगर किसी ने पढ़ भी ली तो जमात गई, जमात के बाद उसने वुज़ू किया, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी सूरज निकलने से पहले, सवाब बहुत सारा जो है उसने ज़ाया कर लिया। जल्दी सहरी करने का एक नुकसान ये है, अगर यही सहरी वो लेट करता तो फजर की नमाज से पहले वो सहरी करके फारग होता, वुज़ू करता, मस्जिद में जाता, बाजमात नमाज पढ़ता, अजर व सवाब कमाता। मुसलमानों की सहरी आखिर तक यानी अजान के करीब तक होती है, और हमारे यहाँ मुसलमानों में एक ऐसा टुकड़ा भी है, एक गिरोह ऐसा है कि वो सहरी जो है वो आखिर तक देर तक नहीं करते, बल्कि वो बहुत जल्दी फारग हो जाते हैं, बहुत जल्दी। बल्कि सिर्फ बात सहरी की नहीं, उनके यहाँ अफ्तारी बहुत लेट की जाती है और सहरी बहुत जल्दी की जाती है। दोनों काम उल्टे हो गए या नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, आप इरशाद फरमाते हैं ला यज़ाल नासु बखैर, लोग उस वक़्त तक खैर से रहेंगे, जैसे बाद अल्फाज में ना ला तज़ालु उम्मती बखैर, मेरी उम्मत उस वक़्त तक खैर पर रहेगी। कब तक? जब तक ये सहरी करने में ताख़ीर करेंगे और जब तक ये अफ्तारी में जल्दी करेंगे। मा अज्जलुल फित्र, सही बुखारी मुस्लिम के, उस वक़्त तक लोग खैर से रहेंगे, उस वक़्त तक लोग खैर पर रहेंगे जब तक ये अफ्तारी जल्दी करते रहेंगे। अफ्तारी जल्दी करने का माना क्या है कि अभी सूरज अंदर बाहर है और अफ्तारी कर ली जाए? नहीं है ना। जल्दी अफ्तारी का माना यह है कि जब रात हो जाए, रात शुरू हो जाए, तो अफ्तारी में अब ताख़ीर ना करो। यह है जल्दी अफ्तारी करना। आप यहां देखते हैं ना, हमारे एक भाई स्पेशल दरवाजे पे जाते हैं, मोबाइलों में अजानें हो रही हैं, वो कहते हैं कोई रोज़ा ना खोले। क्यों? एहतियात है कि मस्जिद वाले जो हैं वो अपना टाइम सही रखते हैं, मोबाइलों वालों तो आगे हो गया, पीछे हो गया, 5 मिनट आगे 5 मिनट पीछे। मस्जिद वालों ने चूंकि 5 मरतबा अजान कहनी है, वो टाइम सेट रखते हैं। दरवाजे पे जाकर ये देख कर बाहर की अजान सुन के मोमिन कहते हैं बिस्मिल्लाह। आवाज सुनते हैं ना, मैं भी सुनता हूं, बाद दफा पता चल जाता है कि अब बाहर अजान हो गई होगी। हम नमाज से पहले और सूरज गुरूब होने के फौरन बाद अफ्तारी करते हैं। यह है मा अज्जलुल फितर, मेरी उम्मत उस वक्त तक सही रहेगी जब तक ये जल्दी रोज़ा खोलते रहेंगे। अब अगर हम ये करें कि अजान हो गई, हमने यहाँ अजान सुनी और उठ के मस्जिद में गए, जाके नमाज पढ़ी, सुनते पढ़ी, जमात से 3 फर्ज पढ़े, सुनते पढ़ के कई लोग 2 नफल भी पढ़ते हैं, फिर वापस आके बैठ के अफ्तारी करेंगे। ये जल्दी अफ्तारी है? क्या ख्याल है? जल्दी अफ्तारी नहीं है ना। ये
जल्दी अफ्तारी तब है जब आप सूरज के गुरूब होते ही अफ्तारी कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि तब तक सहरी खाते रहो जब तक फजर ना हो जाए, और सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, और फिर रोज़ा जो है इसको मुकम्मल करो। अतिम्मु सियामा इलल लैल, रात तक। रात कब शुरू होती है, ये आपसे पूछने वाली बात है। रात कब शुरू होती है? इशा के वक्त, बताइए ना। अजान मगरिब की और सूरज का गुरूब होना, ये रात के शुरू होने का ऐलान है। ये सही है ना। अब हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक वातिम्मु सियामा इलल लैल, अपने रोज़े को रात तक मुकम्मल करो। हमने देखना है कि रात कब हुई। जैसे ही मस्जिद से अजान की आवाज़ आई, रात शुरू हो गई, मगरिब हो गई और रात का आगाज़ हो गया। और दिन कब शुरू होता है? जब रोशनी नज़र आने लगे? नहीं, फजर की नमाज के बाद जल्दी रोशनी आम नज़र आने लगती है। लेकिन दिन कब शुरू होगा? जब सूरज बाहर निकल आएगा, उफक से बाहर निकल आएगा, तब दिन शुरू हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जब तक तुम लैल, सूरज गुरूब नहीं हो जाता तब तक तुम अपने रोज़े को मुकम्मल करो। जल्दी रोज़ा खोल देना। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत उस वक़्त तक मेरी सुन्नत पर रहेगी, ला तज़ालु उम्मती अला सुन्नती, उस वक़्त तक मेरी उम्मत सुन्नत पर रहेगी जब तक ये सितारे का इंतज़ार नहीं करेंगे। हदीस में अल्फाज वाज़े तौर पर मौजूद हैं। सितारा नज़र आएगा फिर रोज़ा खोलेंगे? नहीं, जैसे ही मगरिब हो गई, सितारा नज़र आए ना आए, सूरज गुरूब हो गया, ये तय हो गया, मस्जिद से ऐलान हो गया, अब रोज़ा खोलते। कोई इंतज़ार नहीं कि रात होगी, अंधेरा आएगा। ये सुर्खी जो होती है फ़ज़ा पर, उफ़क़ पर सुर्खी होती है ना, रात के सूरज गुरूब होने के बाद, सुर्खी के गायब होने का इंतज़ार नहीं, वो इशा का वक्त शुरू हो जाता है। जब तक सुर्खी है मगरिब, और सुर्खी के गायब होते ही इशा का वक्त शुरू हो गया। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि रमज़ान में आपको मालूम है अफ्तारी से लेकर तरावी तक की अजान में 2 घंटे देते हैं ताकि लोग आराम से खाते पीते रहें। कितना ख्याल करते हैं ये लोग हमारा। लेकिन जब तक आपने ताखीर से रोज़ा खोलना न छोड़ा, खैर के साथ नहीं होंगे। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। उस वक़्त तक लोग खैर से रहेंगे जब तक लोग रोज़ा जल्दी खोलते रहेंगे। हमारी एक पार्टी है यहाँ, आपके इल्म में भी होगी वो पार्टी, वो जब तक सितारा नज़र ना आ जाए, जब तक रात में अंधेरा ना हो जाए, तब तक रोज़ा नहीं खोलते। अभी पिछले दिनों एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था। उसमें एक शिया बैठा हुआ है, एक शिया का प्रमोटर बैठा हुआ है, और दूसरा नाम का अहले सुन्नत लेकिन शिया का प्रमोटर। 3 आदमी बैठे हुए हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि रोज़ा, ये मुसलमान सुन्नी जो हैं, ये रोज़ा सही वक्त पर नहीं खोलते। वो कहता है लैल का लफ्ज़ है। लैल सूरज के गुरूब होने के साथ लैल शुरू हो गई, बात ख़त्म हो गई। लेकिन वो लोगों को ये बावर कराना चाहते हैं कि अहले सुन्नत। अब अगर हम ये देखें कि अहले सुन्नत और शिया में तनासब कितना है, यानी अगर पूरी दुनिया के अहले सुन्नत को गिने और शिया को गिने तो शिया कितने निकलेंगे? 100 में से एक भी नहीं निकलता। क्या ख्याल है? 100 में से एक भी शिया नहीं, लेकिन वो अपनी राय सुन्नियों पर ठोंसना चाहते हैं कि तुम भी रोज़ा लेट करो, तुम भी रोज़ा देर से खोलो, रात को खोलो, सितारा देख कर खोलो। ऐसा कभी नहीं होगा। अहले सुन्नत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जानते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं और करते रहेंगे। क्या ख्याल है? हमारा अमल सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए या नहीं? हम 2-4 काली पगड़ी वालों की बातें सुन के कहेंगे ये नहीं, ये बात सही कह रहा है, अंधेरा होना चाहिए, सितारा नजर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर पर कह रहे कि मेरी उम्मत तब तक खैर से रहेगी जब तक ये सितारे के उगने का इंतजार नहीं करेंगे। अभी सहरी के लिए भी हमारे यहाँ जो सुस्ती हो रही है कि उन्हीं की तरह हम भी बहुत पहले सहरी करके फारिग होके बैठ गए। कई लोगों को आदत है हुक्का सिगरेट पीने की,
शहरी बहुत पहले करके अब वो अपने हुक्का सिगरेट की तरफ हो जाते हैं और फिर बैठे सिगरेट पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं। इंतज़ार ये है कि फजर की अजान होगी तो मैं पानी पीऊँगा ताकि मुंह से सिगरेट की बदबू ज़ायल हो जाए। आप अल्लाह लगी कहिए, क्या पानी का गिलास पीने से, लस्सी का, जूस का गिलास पीने से वो बदबू जाएगी? वो नहीं जा सकती। सिगरेट की बदबू नहीं जाएगी क्योंकि वो ये पानी वानी से जाने वाली नहीं, वो आपके अंदर तक असर कर चुकी है। धुआं अंदर से होके आ रहा है। अगर कोई नहीं छोड़ना चाहता, ये महीना देखो कितना बरकत वाला था कि 13 घंटे तक हम सिगरेट छोड़े हुए हैं, बचे हुए हैं ना। क्यों नहीं आगे आइंदा के लिए तय कर लेते कि आज के बाद हम सिगरेट पिएंगे ही नहीं। जब 13 घंटे बच सकते हैं तो अगले 11 भी बच सकते हैं। एक महीना मैंने एक दर्स में यहाँ कहा था कि ये हमारी ट्रेनिंग का महीना है। अल्लाह ताला हमें 11 महीनों के बाद एक महीना ट्रेनिंग देना चाहता है कि मेरे बंदे जो कमी कुताहियाँ करते आए हैं, रमज़ान के महीने में दोबारा से रीन्यू हो जाए। हमारे ईमान का इंजन रीन्यूअल होता है। क्या कहते हैं? ओवरऑल, इंजन को ओवरऑल करते हैं ना। हमारे ईमान का इंजन इस महीने में ओवरऑल होता है, एक मरतबा फिर से नया हो जाता है। लेकिन अगर हम चाहें, हमारी बहुत सारी आदतें छूट सकती हैं। झूठ छूट सकता है क्योंकि झूठ वाले का रोज़ा नहीं होता। गीबत छूट सकती है, गाली गलौज छूट सकती है, ये सिगरेट हुक्का छूट सकते हैं। और अगर कोई मान लेते हैं कि नहीं भी छोड़ना चाह रहा, तो क्या उसे ये हक पहुंचता है कि अजान तक सिगरेट पीता रहे? और अब लस्सी पी के, जूस पी के, कुछ भी करके वो बदबू को ज़ाया करेगा, उसकी बदबू ज़ायल नहीं होगी, ज़ायल नहीं होगी, रहेगी। और सिगरेट पीने वाला आदमी जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, आजकल सिगरेट की बहुत सारी अक़साम निकल आई हैं। एक बीड़ी है, मेरा ख्याल है इंडिया में और बांग्लादेश में शायद वो बहुत चलती है बीड़ी, उसकी भी बदबू बड़ी मकरूह होती है। इसी तरह सिगरेटों में बड़ी गंदी गंदी बदबू वाली सिगरेटें मौजूद हैं। यकीन माने कि मैं एक अपना वाक़या बताता हूँ कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया और जो जगह जहाँ मैंने जाके नमाज़ पढ़ी वहाँ पहले कुछ सुन्नतें पढ़ गए। सुन्नतों के बाद जाना फ़र्ज़ों में लोग आगे पीछे हो जाते हैं। मैं जहाँ सुन्नतें पढ़ने के लिए सजदा किया, यकीन माने के करीब था कि मुझे क्या हो जाए, उल्टी आ जाए। इतनी गंदी बदबू नीचे कालीन में उस आदमी के मुंह की वजह से गई हुई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पाक साफ रहने का हुक्म दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद में नमाजी को फरिश्ते, नमाजी फरिश्ते के बहुत करीब होते हैं। और आप इरशाद फरमाते हैं, इन्नल मलाइकता ततअज़्ज़ा मिम्मा यतअज़्ज़ा मिन्हुल इंसान। अल्लाह के फरिश्तों को भी उस चीज़ से तकलीफ पहुंचती है जिस चीज़ से बंदों को तकलीफ पहुंचती है। अब मैं नहीं कहता कि हर आदमी को इतनी ही तकलीफ, जो खुद सिगरेट पीता है उसे क्या तकलीफ पहुंचेगी, उसकी तो अपनी मर्जी की खुशबू है। लेकिन जितने लोग सिगरेट नहीं पीते उनको उस जगह जाके सजदा करना जहां सिगरेट पीने वाला सजदा करके आया है, वो बहुत तकलीफ देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्तों को भी, अब ये हदीस मेरा ख्याल आपने सुनी होगी पहले भी, इन्नल मलाइकता ततअज़्ज़ा मिम्मा यतअज़्ज़ा मिन्हुल इंसान। फरिश्तों को भी उस चीज़ से अजियत पहुंचती है जिस चीज़ से इंसान को अजियत पहुंचती है। अब एक आदमी प्याज खाए, कच्चा प्याज हलाल है या नहीं? कच्चा प्याज हलाल है या नहीं? लहसुन हलाल है या नहीं? दोनों चीज़ें हलाल हैं। मूली हलाल है या नहीं? उसी से मिलता जुलता शलजम है या शलगम है, जो ज़रा मूली का मोटा होता है रिश्तेदार। ये सारी हलाल चीज़ें हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी लहसुन प्याज खाए वो मेरी मस्जिद के करीब भी ना आए। आदमी लहसुन प्याज खा के मेरी मस्जिद में ना आए। अब वो दो चीज़ें हलाल हैं, लेकिन कच्चा खाया और खा के सीधा मस्जिद में आ गया, बदबू आएगी। आपने फरमाया मेरी मस्जिद के करीब भी ना आओ।
اگر کھانا ہے تو اس کو تھوڑا سا جیسے روسٹ کر لیتے ہیں، مسالے میں بھون لیتے ہیں، سالن میں وہ بدبو نہیں رہتی جو کچا کھانے سے ہوتی ہے۔ بعض لوگ سلاد میں وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں، یہ بھی پتا ہے کہ یہاں سے میں اٹھوں گا مسجد میں جاؤں گا اس کی بدبو ختم نہیں ہوگی، لیکن اگر اس نے بہت پہلے کھایا ہے، بعد میں کوئی تھوڑی میٹھی چیز کھا لیں تو اس کی بدبو مر جاتی ہے۔ حلال چیز ہونے کے بعد، حلال چیز ہونے کے باوجود فرمایا کہ کھا کے مسجد میں نہ آؤ۔ اور سگریٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حلال ہے؟ یہ فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے کہ سگریٹ حلال ہے کہ نہیں؟ حرام ہے، سگریٹ حرام ہے۔ اور چلیے تھوڑا سا فتوے کو نرم کر لیتے ہیں، اگر کوئی حرام نہیں مانتا تو کم از کم مکروہ ہر کوئی کہے گا کہ سگریٹ مکروہ ہے، مکروہ ہر کوئی کہے گا۔ لیکن یہاں آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے تمام علماء، پورے عالم عرب کے تمام علماء سگریٹ کو حرام کہتے ہیں، اور پاکستان انڈیا کے بے شمار علماء ہیں وہ بھی اس کو حرام کہتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ حرام نہیں۔ کم از کم نرم از نرم فتویٰ سگریٹ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ وہ دو حلال چیزیں کھا کے آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، دو حلال چیزیں کھا کے مسجد میں نہیں آ سکتے، یہ مکروہ یا حرام پی کے مسجد میں آئیں گے، جائز ہوگا؟ آپ اپنے دائیں بائیں والے دو چار نمازیوں کو بھی اذیت دیں گے، اگر وہ سگریٹ نہیں پیتے تو دو چار نمازی دائیں بائیں والے پریشان ہوتے ہیں سگریٹ پینے والے کے پاس کھڑے ہو کر، اور اللہ کے فرشتوں کو اذیت دیں گے۔ آپ کون سا ثواب لینے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں؟ کیا بات ہے آپ کو؟ آپ مسلسل بات بھی کر رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ توجہ رکھا کریں، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، 24 گھنٹے باقی آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے روزے کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، بات ہے یا نہیں؟ اگر پورے رمضان کے روزے کو پورے آداب کے ساتھ آپ نے رکھ لیا، آپ کے پہلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں موجود ہے، من صام رمضان غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے پورے روزے رکھ لیے، اب روزہ بھی رکھا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہے اور گالی گلوچ بھی کر رہا ہے، تو یہ روزہ تو نہ ہوا نا۔ من صام، پورے آداب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ اگر کوئی رمضان کا روزہ رکھ لے، اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے سنن نسائی میں اور بعض دیگر کتابوں میں، اس میں ہے ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اللہ اس کے پہلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، دونوں طرف کے گناہ معاف، لیکن ایک مہینے کا روزہ پورے ادب کے ساتھ۔ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، جس نے پابندی کے ساتھ رمضان المبارک کی تراویح پڑھ لی، پابندی کے ساتھ تراویح پڑھ لی، اگر کسی کی کام کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے جماعت چھوٹ جاتی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تراویح چھوڑ دے کہ بھائی جماعت ملتی تو میں تراویح پڑھتا، اب میں 4 فرض پڑھتا ہوں، 2 سنتیں پڑھتا ہوں، وتر پڑھتا ہوں، میری نماز ہوگی۔ نہیں، یہ رمضان ہے، آپ کی جماعت چھوٹ گئی ہے، کوئی بات نہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ 2-4 لوگ ہیں، آپ مل کر با جماعت تراویح پڑھیں، نہیں تو اکیلے بھی پڑھیں لیکن تراویح پڑھیں۔ اگر آپ نے 30 دن یا 29 دن، جتنے اللہ رب العزت نے چاہا اتنے دن آپ نے تراویح مسلسل پابندی سے پڑھ لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے لیے بشارت ہے کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا نواز رکھا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک حدیث اور ہے جس میں پورے مہینے کے علاوہ صرف ایک رات کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قام لیلۃ القدر، من قام لیلۃ القدر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اگر کسی نے لیلۃ القدر کا قیام کر لیا، لیلۃ القدر کا قیام کر لیا یعنی لیلۃ القدر کو رات کو جاگ کے اللہ کی عبادت کر لی، اللہ تعالیٰ سے کچھ لے لیا، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بھی پہلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر۔ اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا انعام ہے
کہ معمولی بات پر، چھوٹے چھوٹے کام پر اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کی بشارتیں دے رہا ہے۔ اس رمضان کے مہینہ میں ہمیں صرف معمولی سی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ اگر پابندی کریں، روزے کے آداب کا خیال رکھیں، کب شروع کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھیں تو اللہ رب العزت ہمارے لیے یہ ساری بشارتیں مکمل کر دیں۔ اور وہ رات جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ ایک ہی رات کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بھی اب قریب آ گئی نا۔ آج 18 روزے مکمل ہو گئے، جس دن 20 روزے مکمل ہو گئے، باقی 2 رہ گئے۔ 20 روزے مکمل ہو گئے، آگے جو رات آنے والی ہے نا، جیسے آج رات آئے گی، یہ 19ویں رات ہے۔ 18 روزے مکمل، یہ رات 19ویں۔ آگے 20 روزے مکمل ہو جائیں گے تو جو آگے رات آئے گی وہ ہوگی 21ویں، ٹھیک ہے نا۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 راتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات وہ ہے جو لیلۃ القدر ہے، جس ایک رات کی عبادت کے نتیجہ میں اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اس لیلۃ القدر کا اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا تھا، بتایا کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ آپ لیلۃ القدر کی وہ رات کون سی رات ہے بتانے کے لیے باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ باہر 2 آدمی جھگڑ رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں۔ اب ان دونوں کی لڑائی کو چھڑانے کے چکر میں 2 آدمی لڑ رہے ہوں تو چھڑانے میں تو ظاہر ہے کہ وقت لگے گا نا، اس کو ادھر کھینچو ادھر، اور چھڑانے والے 2 ہوں تو ذرا آسان ہو جاتا ہے، دونوں کو پکڑو، ایک ادھر لے جاؤ ایک ادھر۔ ایک آدمی اس کو ادھر کرتا ہے وہ آ جاتا ہے، اس کو ادھر کرتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ 2 آدمی جھگڑ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جھگڑا نپٹانے میں جو تھوڑا سا وقت لگا، اللہ رب العزت کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ کے دماغ مبارک سے وہ رات نکل گئی۔ رات بتائی گئی تھی کہ وہ کون سی رات ہے رمضان کی، لیکن اس لڑائی کے نتیجہ میں وہ رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئی کہ وہ کون سی رات اللہ نے بتائی۔ اب آپ نے فرمایا کہ وہ رات آخری عشرہ میں ہے، یعنی پورے رمضان کے پہلے 20 دن نکال دو، آخری 10 دنوں میں وہ رات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ رات ان 10 راتوں میں، آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے بھی جو طاق راتیں ہیں، طاق راتیں یعنی جو 2 پر تقسیم نہیں ہوتی وہ طاق کہلاتی ہے نا۔ شفع وہ ہوتا ہے جو 2 پر تقسیم ہو جائے، 4، 6، 8، 10 یہ شفع ہے، اور طاق 1، 3، 5، 7، 9 اور اسی لیے 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 راتیں طاق ہیں۔ وہ لیلۃ القدر نبی سے فرمایا کہ ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اب معاملہ آسان ہو گیا نا، اور بھی پورے رمضان میں اسے تلاش نہ کریں، آخری عشرہ میں تلاش کر لیں۔ لوگ اعتکاف کیوں بیٹھتے ہیں؟ اعتکاف تو آپ جانتے ہیں نا، یہ رمضان کے آخری عشرے میں جو مسجد میں ڈیرا لگایا جاتا ہے 10 دن کے لیے، 10 رات کے لیے، وہ ہے اعتکاف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اعتکاف کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اعتکاف کیا، اور امت اسلامیہ آج تک اعتکاف کرتی آ رہی ہے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اعتکاف کرنے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم گھر میں ہیں، کسی نہ کسی کام لگ جائیں گے، کبھی ایسے دماغ میں آیا کہ چلو میں تھوڑی 5 منٹ خبریں سن لیتا ہوں، خبریں سننے لگ گیا، وہاں پر خبریں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آج کل پاکستان کی، انڈیا کی، بنگلہ دیش کی خبریں ختم ہی نہیں ہوتی، سارا وقت جو ہے ادھر رات ضائع ہو گئی، خبروں کے چکر میں پڑ گیا، یا کسی کام لگ گیا، عبادت نہ کر پایا، اور اگر وہ مسجد میں بیٹھ گیا ہے بستر لے کر، کوئی کام نہیں ہے نا، اور اب وہاں کھانا ہے، پینا ہے، عبادت کرنی ہے اور سونا ہے، بس سونے کا حق ہے، دن کو سو لیں، رات کو سو لیں، کچھ دن کو سو لیں، کچھ رات کو سو لیں، کھائیں پئیں جو کھانا پینا ہے، باقی سارا وقت آپ کا تلاوت قرآن میں، ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں،
اور نوافل میں یعنی قیام اللیل جو ہے اس میں نکلے گا، اس لیے یہ اعتکاف کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی پورے 10 دن اعتکاف نہیں کر سکتا، ایک آدمی ملازم ہے، وہ 10 دن نہیں کر سکتا، اسے ایک دن کی گنجائش ہے، جمعہ چھٹی ہے۔ کچھ ملازم وہ ہیں انہیں 2 چھٹیاں ہیں، جمعہ اور ہفتہ 2 چھٹیاں ہیں نا، کمپنیوں میں بھی ہیں اور منسٹری میں، وزارت میں، حکومت میں سب 2 چھٹیاں ہیں، بڑی کمپنیوں میں بھی 2 ہوتی ہیں۔ وہ 2 دن کا اعتکاف کر سکتا ہے۔ ایک آدمی صرف ایک ہی دن کا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی 10 دن نہیں کر سکتا تو کم از کم وہ 2 دن کا کر لے، جائز۔ 2 دن کا نہیں کر سکتا، صرف ایک ہی دن کا کر سکتا ہے، تب بھی کر لے، جائز، اسے انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا، اس کو سنت کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن جس دن اس نے اعتکاف کیا وہ رات لیلۃ القدر ہے یا نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے نا۔ لیلۃ القدر تو تب ملے گی جب وہ 5 راتیں وہ مسجد میں یا اپنے گھر میں پوری طرح عبادت کر رہا ہو۔ یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی ضروری اور فرض نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے ہی وہ رات پا سکتے ہیں، وہ رات آپ گھر میں بیٹھ کے بھی پا سکتے ہیں، اپنے دفتر میں بھی پا سکتے ہیں، اپنے ڈیرے پہ ہیں، کہیں بھی ہیں۔ رات کو پانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ رات آپ عبادت میں گزار دیں، فضولیات کو چھوڑ دیں۔ یہ ڈرامے اور فلمیں اور گانے یہ تو رمضان میں ویسے نہیں ہونے چاہیے۔ خبروں کے نام سے بھی آپ اس کو چھوڑ ہی دیں، کیونکہ خبروں کے نام سے ٹیلی ویژن کھولیں گے تو کئی چیزیں آنا شروع ہوگی۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی ان 5 راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں کو جاگ لیا، کچھ عبادت کر لی، تھوڑا سو بھی لیا، جائز ہے۔ ایک آدمی ڈیوٹی صبح جائے گا تو ساری رات کیسے جاگے گا؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم ساری عمر جاگتے ہیں راتوں۔ اگر کہیں نا کہ لیلۃ القدر کے لیے جاگو تو بھاری ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے ہم جاگتے ہیں، دیر تک جاگتے رہتے ہیں، فجر سے تھوڑا پہلے سو جاتے ہیں، ٹائم پیس لگا لیا، مجھے 7 بجے اٹھنا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ جاگتے ہیں یا نہیں؟ بہت سارے لوگ فجر کی نماز کے لیے ٹائم پیس نہیں لگائیں گے، فجر کی نماز کا الارم نہیں۔ الارم کون سا لگا رہے ہیں؟ ڈیوٹی ٹائم کے لیے۔ ہم راتیں بہت جاگتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے یہ 5 راتیں جاگ لیں۔ اللہ کے لیے 5 راتیں جاگیں گے، ان میں سے کوئی ایک رات جو لیلۃ القدر ہے، جس رات میں اللہ فیصلے کرتا ہے۔ ایک بات معروف ہے نا، پچھلے دن میں بات شروع کرنے لگا تھا تو اذان ہو گئی تھی کہ فیصلوں والی رات کون سی ہے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ 15 شعبان، 15 شعبان ہی کہا جاتا ہے نا، جو گزر گئی ہے، کہتے ہیں 15 شعبان کو فیصلے ہوتے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے۔ آپ کو قرآن کریم کے ذریعے میں یہ بات اب ثابت کر دیتا ہوں کہ وہ بات غلط ہے۔ 15 شعبان نہیں، ان 5 راتوں میں سے وہ ایک رات ہے جس میں فیصلے ہوتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 185، شہر رمضان 184 یا 85، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ طے ہو گیا نا کہ قرآن کب نازل ہوتا ہے؟ رمضان میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 30ویں سپارے میں یہ طے ہو گیا کہ وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ لیلۃ القدر کون سی ہے؟ یہ سورہ دخان کے بالکل شروع میں آپ پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حامیم، آغاز پہلی آیت، حامیم والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، آیت نمبر 3 ہے سورہ دخان کی۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک برکت والی رات میں، اور ہم لوگوں کو اپنے عذابوں سے ڈرانا چاہتے تھے۔ منذرین، انذار، وارننگ دینا چاہتے تھے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کریم۔ امرن من عندنا، آیت نمبر 5 میں فرمایا ہمارے حکم سے اس رات میں حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں کہ آئندہ سال کون مر جائے گا، آئندہ سال کون پیدا ہوگا، آئندہ سال کون کیا کرے گا۔ یہ سارے کے سارے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں جسے لیلۃ القدر کہا گیا۔
ہم 15 شعبان سے پہلے جیسے شعبان شروع ہوتا ہے میسج بھیجنا شروع کر دیتے ہیں واٹس ایپ پہ، بھائی مجھے معاف کر دینا کوئی غلطی کوتا ہے، پتہ نہیں کہ میرا 15 شعبان کو پتہ کٹ جائے گا، میں مرنے والا ہوں، تو اسی وقت شروع ہو جاتا. یہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراضی نہیں رہنا چاہیے. ہمیشہ کوشش کریں کہ 3 دن کے اندر اندر صلح کر لیں. کئی لوگ اتنے بد نصیب ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ مہینوں سالوں ناراض رہتے ہیں، دوستوں سے تو دور کی بات، ماں باپ، سگے بہن بھائی، 3 دن سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے سے ناراض نہ رہیں. آپ سال کے بعد ایک مرتبہ میسج بھیجتے ہیں معاف کر دینا بھائی، سال بعد نہیں، ہر 3 دن کے بعد اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ یہ معاملہ کلیئر کر لینا چاہیے. بہرحال اگر کہیں کہ فیصلوں والی رات کون سی ہے تو وہ رات یہ ہے جو کہ اب آنے والی ہے، لیلۃ القدر، رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی 5 راتوں میں سے ایک رات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی یہ عظمت بیان فرمائی کہ جس نے اس رات کو پا لیا اس کے سارے گناہ معاف. اور قرآن کریم نے اس رات کا مقام یہ فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آگے خود جواب دے دیا، پہلے کہا کہ آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور آگے ہی آیت میں جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. ایک لیلۃ القدر کی عبادت کرنے سے 1000 مہینے سے زیادہ ثواب ملے گا. 1000 مہینہ کتنا ہوتا ہے؟ 83 سال اور 4 مہینے، 83 سال، 83 year 4 months. اللہ رب العزت کا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے. ان 5 دنوں میں سے 5 راتوں میں سے ایک رات ہم پا لیں تو ہمیں 100 سال سے بھی زیادہ کا ثواب ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے خیر من الف شہر کہا ہے، برابر نہیں کہا. 83 سال اور 4 مہینے کے برابر نہیں، خیرن. جب اللہ خیر کہے گا تو پتہ نہیں یہ 100 سال ہے یا 200 سال کے برابر ثواب ملے گا ایک رات کا. اب کیا یہ 5 راتوں میں جاگ کے 100 سال کا ثواب لینا کوئی مشکل وقت ہے؟ کوئی مشکل مسئلہ ہے؟ نہیں ہے نا. کوشش کرنا کہ اس مرتبہ ہم انشاءاللہ اس لیلۃ القدر کو پائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعائیں کیجیے اپنے لیے.